اچھا مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ کا نظام شروع ہوا یہ کب سے شروع ہوا، اس کا انیشیٹو کس نے لیا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا۔ اگر آپ اسلامک تاریخ میں بات کرتے ہو جی تو سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی حضرت خدیجہ سے کہ مال پہ، تو کس بنیاد پہ تھی؟ مداربت کی بنیاد پہ تھی کہ حضرت خدیجہ کا مال تھا اور اس کو فنڈ مینیجر مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو لے کے تجارت کیا کرتے تھے، پرافٹ ڈسٹریبیوشن دونوں کے درمیان میں ہو جاتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پراپرٹی تھی، وہ پراپرٹی کرائے پہ دیا کرتی تھی۔ صحیح۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں کہ جو اس زمانے میں ملینئر تھے۔ جی اور بینکنگ انڈسٹری کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج اسلامک بینک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی بنیاد زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ون آف دا عشرہ مبشرہ ہیں اس نے رکھی۔ کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنونشنل بینک میں جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ امانت کی بنیاد پہ ہے، آپ کو کوئی پرافٹ نہیں دیتا، جب کہ آپ اس کو امانت دیتے ہو بینک والا وہی پیسہ لاکر میں تو نہیں رکھتا، استعمال کرتا ہے، خود فائدہ لیتا ہے، خود یوز کرتا ہے۔ جبکہ اگر میرے پیسے امانت پڑے ہیں تو آپ کے حق میں بھی تو امانت ہے نا، تو امانت سے آپ استفادہ تو نہیں کر سکتے۔ اسلامک بینک میں یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنیاد رکھی تھی کہ جب کوئی لوگ اس کے پاس امانت رکھتے تو یہ کہتے کہ نہیں امانت نہیں، میں تم سے قرض لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ قرض کی بنیاد پہ ہے، بینک آپ سے قرض لے لیتا ہے۔ قرض میں یہ ہوتا ہے کہ ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے بینک کو، اور بینک فری ہینڈ کے ساتھ اس پیسے کو یوز کرتا ہے، بینک پرافٹ کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، آپ کو اس کا بدل، اس کا مثل جو ہے آپ کا حق بینک نے ادا کرنا ہے۔ یعنی قرض جو ہوتا ہے، امانت اور قرض میں فرق یہ ہے کہ جو چیز دے رہا ہوں وہی آپ نے واپس دینی ہے۔ صحیح قرض میں یہ ہے کہ نہیں، اس کا مثل آپ نے وہ مقدار مجھے دینی ہے، چاہے جس طرح سے بھی ہو۔ صحیح تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارا آج کل سکوک چلتا ہے، تو سب سے پہلے سکوک جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایشو کیے تھے، سکوک الزواج۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سکوک الارزاق ایشو ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹریول چیک اور ٹرانسفر جو حوالہ ہے، جو ہم مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک میں کرتے ہیں، یہ نظام سب سے پہلے حضرت عباس نے شروع کیا تھا کہ جب لوگ مدینہ منورہ سے ٹریول کرتے تھے عراق کی طرف، تو وہ اپنا ٹریول چیک دے دیتے، لوگ ادھر پیسے دیتے کہ یہ پیسے، ادھر اس کا منیجر ان کو وہی اماؤنٹ ادا کر دیتا۔ پھر اس کے بعد چلتے 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 پاکستان جب بنا تو قائد اعظم جب افتتاح کر رہے تھے سینٹرل بینک پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا، اس وقت اس نے کیا کہا ہے، آن ریکارڈ اس کی تقریر موجود ہے کہ ہم یوروپین انٹرسٹ بیسڈ اکانومی سے نکلنا چاہتے اور ہم اپنا اسلامک اکانومی یہاں پہ سسٹم بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دبئی پہلا مطلب اسٹیٹ تھا جس نے اسلامک بینکنگ کی طرف توجہ دی، اور بینک ایز اے بینک آرگنائزیشن سب سے پہلا بینک 1975 میں دبئی اسلامک بینک بنا، جس کے افتتاح کے لیے ہمارے پاکستان سے بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لائے تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا، آج دنیا میں یعنی یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ہے۔ اور پہلے جو سوال آپ کا تھا اس میں یہ اضافہ کروں کہ اگر اسلامک بینکنگ صرف کان کو ادھر سے ادھر کا مسئلہ ہوتا تو آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یورپ کے قوانین نہ بدلتے۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ ریالٹی ہے، سچ میں اسلامک بینکنگ ہے، اس لیے ان ملکوں نے اس کو اکنالج کیا، ان کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے اپنے قوانین بدل دیے کہ اگر آپ اسلامک بینک سے کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو آپ پہ یہ قانون لاگو ہوگا، کنونشن سے کرتے ہو تو یہ قانون لاگو ہوگا۔ صحیح تو ریالٹی تو اسی کا نام ہے، بالکل سچ تو اسی کا نام ہے۔